الأسماء أيضا وهي كالأولى في اشتراط القصد عرفا ولكن من غير أن يتوقف صدق الكلام أو صحته عليها وإنما سياق الكلام ما يقطع معه بإرادة ذلك اللازم أو يستبعد عدم إرادته. ہماری گفتگو جو ہے وہ دلالت سیاقیہ میں چل رہی تھی. ہم نے عرض کیا کہ دلالت سیاقیہ وہ ہے کہ جو نہ دلالت مفہومیہ جو نہ مفہوم ہو اور نہ منطوق ہو. ٹھیک ہے. پھر ہم نے کہا کہ اس سیاقیہ کی جو تین قسمیں ہیں دلالت الاقتضاء، تنبیہ اور اشارہ. اقتضاء کے بارے میں ہم نے کل پڑھ لیا کہ دلالت اقتضاء وہ کیا ہے کہ جہاں پہ وہ ارادہ کے وہ کلام کے جو مقصود متکلم ہو، اور دوسرا اس میں دوسری شرط یہ ہے کہ کلام کی صحت جو ہے وہ اس پر موقوف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور کل ہی ہم نے غالباً یہ بھی بتا دیا تھا. اور دلالت تنبیہ کیا ہے کہ جس میں مقصود متکلم تو ہوتا ہے کلام کا، مگر کیا ہے اس میں کلام کی صحت یا صدق جو ہے وہ موقوف نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو اب یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دلالت تنبیہ اور دلالت اقتضاء میں ایک وجہ اشتراک ہے اور ایک وجہ افتراق ہے. وجہ اشتراک کیا ہے؟ وہ مقصود متکلم ہونے کے اعتبار سے دونوں میں قصد متکلم جو ہے وہ پایا جاتا ہے کلام کا. اور افتراق کیا ہے؟ افتراق جو ہے وہ اس اعتبار سے ہے کیا کہ ہاں صحت جو ہے وہ پہلے والے میں دلالت اقتضاء میں کلام کی صحت موقوف ہوتی ہے اور اس میں جو ہے وہ کلام کی صحت یا صدق جو اس کو موقوف نہیں ہوتی. بہت آسان سی بات ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے. پھر انہوں نے کیا کہ اس کے کچھ اہم موارد جو ہیں اس کو گنوائے کہ جو دلالت تنبیہ کہلاتے ہیں. ان میں سے ایک مورد کیا ہے کہ جب متکلم چاہتا ہے کہ کسی چیز کو بیان کرے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس چیز کو نہیں بیان کرتا کہ جو چاہتا ہے بیان کرے، بلکہ اس کی جو لازمی چیز ہے وہ بیان کر دیتا ہے. مثال کے طور پر انہوں نے دی ہے جیسے سورج کا طلوع ہو جانا. ٹھیک ہے. سورج کا طلوع ہو جانا، طلوع آفتاب، یہ لازمہ ہے کس بات کا؟ نماز کی قضا ہو جانے کا. تو اب آپ بجائے اس کے کہ آپ اپنے دوست کو یا کسی کو یہ کہیں کہ آپ کی نماز قضا ہو گئی، آپ یہ نہیں کہتے کہ تمہاری نماز قضا ہو گئی. بس کیا کہا آپ نے کہ طلعت الشمس، جبکہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ تمہاری نماز قضا ہو گئی. تو یہ ایک وہ ہے. اس طریقے سے ایک دوسرا مثال دوسرا مورد جو ہے وہ دلالت تنبیہ میں سے یہ ہے کہ کلام جو ہے وہ کسی ایسی چیز سے آپ کلام کو مقترن کریں، اپنے کلام میں کسی ایسی چیز کا ذکر کریں کہ جو اس کلام کی لیے علت بنے یا شرط بنے یا جز بنے. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ سے مفتی سے کسی نے پوچھا کہ مجھے جو ہے وہ نماز میں پہلی اور دوسری رکعت میں رکعت کے اعتبار سے شک ہو گیا. ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ نماز باطل ہے یا نہیں ہے، آپ نے کیا کہا؟ اعید الصلاۃ. تو یہ آپ کا یہ کہنا کہ نماز کا اعادہ کرو، یہ کیا ہے؟ یعنی کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ یہ شک نہ ہونا یہ شرط ہے اس میں نماز کی اعادہ نہ ہونے میں، نماز کے صحیح ہونے میں ضروری ہے کہ رکعت کی تعداد میں شک نہ ہو. تو یہ دوسرا مورد. اس طریقے سے ایک اور مورد بیان کیا کیا کہ کلام آپ کسی ایسی شے سے کلام کو مقترن کریں کہ وہ کیا ہو کہ جو فعل کے متعلق کو بیان کرے، کہ فعل کس چیز سے متعلق ہے اس چیز کو بیان کریں. آپ نے کیا کیا؟ مثال کے طور پر آپ نے مثال دی، انہوں نے کیا کہا؟ وصلت الی النہر وشربت. بس آپ شربت تو کہہ کے خاموش ہو گئے. وصلت الی النہر، تو آپ نے کیا کہ اس جملے میں آپ نے کلام کو متعلق کیا کس سے؟ نہر سے. ٹھیک ہے. تو اب یہ وصلت الی النہر وشربت، اب آپ کسی بھی آپ سے پوچھے اس کا ترجمہ کیا ہوا کہ میں نہر تک پہنچا اور میں نے پیا. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کیا پیا اس نے، تو سب کہیں گے پانی، جبکہ اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ شربت الماء. بات سمجھ آ رہی؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ شربت الماء، لیکن کیا ہے اس نے وہ یہ کہہ کر خاموش ہو گیا کہ نہر پہ پہنچا اور خاموش ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں نے پانی پیا. تو یہ کچھ اہم موارد ہیں جو دلالت تنبیہ میں ذکر کیے جاتے ہیں. اب آئیے ایک اور وہ قسم جو ہے دلالت سیاقیہ کی جسے ہم دلالت اشارہ کہتے ہیں. دلالت اشارہ کیا ہے؟ کل ہم نے ذکر کیا تھا دلالت اشارہ کے حوالے سے کہ اشارہ وہ دلالت ہے کہ جس میں تینوں میں سے کچھ نہ پایا جائے. دونوں میں جو اس سے پہلے ذکر کیا وہ مقصود متکلم بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور دوسرے اور کلام کی صحت اس پر موقوف بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اس وجہ سے ہم نے کیا کہا تھا کہ اس کو مسامحتاً دلالت کہتے ہیں. اصلاً یہ دلالت نہیں بلکہ یہ طبعاً دلالت ہے، یہ ملازمتاً دلالت ہے. ٹھیک ہے. حقیقت میں یہ دلالت نہیں ہے. ہاں تو ابھی تو یہ بات ہوگی ختم ہو گئی. اب ہم نے اگر آپ کو معلوم ہو تو ہم نے ابتدا میں دو باتیں کہی تھیں.
وہ کیا؟ ایک یہ کہ ان تینوں کی تعریف، ان سے مراد کیا ہے دلالت سیاقی، اور یعنی کس کی قسم میں سے ہیں. مواقع دلالات ثلاث کہا تھا، جہت الاولیٰ اور جہت ثانیہ میں ہم نے کیا بحث کی تھی؟ ہم نے کہا تھا کہ جہت ثانیہ میں ہم یہ بحث کہیں گے کہ کیا یہ حجت ہے یا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، حجت ہونے یا نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ حجت ہونے، یہ غور کرنے والی بات ہے. نہیں، حجت ہونے نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ متکلم سے سامع کے لیے اور سامع کی طرف سے متکلم کے لیے یہ حجت ہے یا نہیں ہے، یہ بحث ہے. بات واضح؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، جو ہم نے تین دلالتیں پڑھی، اقتضاء، تنبیہ اور اشارہ، انہوں نے کہا کہ ان تین میں سے دو دلالتیں، دلالت اقتضاء اور تنبیہ، یہ دونوں جو کیا ہے حجت ہیں. ٹھیک ہے، لیکن کس باب سے؟ کہا کہ حجت جو ہے وہ من باب ظواہر ہے. جب اگر یہ ظہور رکھتی ہیں ہوں گی تو یہ حجت ہوں گی. کیوں؟ اس لیے کہ ظہور جو ہے کیا حجت ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو تیسری دلالت اشارہ، اس کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ دلالت اشارہ من باب ظواہر جو حجت نہیں ہے. دلالت اشارہ من باب ظواہر حجت نہیں ہے، ہاں بلکہ یہ لازمی طور پر اگر دیکھا جائے من باب الملازمہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ حجت ہو. اس کی بات اس کو دیکھیں. وتسمى دلالت الایذاء، یہ تسمى میں جو ہے وہ اس کا نائب فاعل ہوگا. وتسمى دلالت الایما، یعنی دلالت التنبیہ کو دلالت الایما بھی ہم کہتے ہیں. وہیا کل اولا فی، اور یہ جو ہے وہ دلالت تنبیہ کل اولا، یہ پہلے ہی کی طرح ہے. اولا کون؟ کیا مطلب؟ ہاں، اقتضاء ہی کی دلالت اقتضاء ہی کی طرح ہے. فی اشتراط القصد عرفا، کہ اس میں جو ہے وہ قصد کی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ شرط ہوتی ہے عرف میں. ولکن من غیر ان يتوقف صدق الکلام اور صحته علیہ، لیکن ہاں اس میں جو دوسرے ہم نے میلاک بتایا تھا وہ اس میں نہیں پایا جاتا کہ کلام کا صدق ہونا یا کلام کا صحیح ہونا یہ اس پر متوقف نہیں ہوتا. وَإِنَّمَا سِيَاقُ الْكَلَامِ مَا يَقْطَعُ مَعَهُ بِإِرَادَةِ ذَلِكَ اللَّازِمِ أَوْ يَسْتَبْعِدُ عَدَمُ إِرَادَةِ، بلکہ کلام کو اس طریقے سے ذکر کیا جاتا ہے، کلام کو بیان کرنا، کلام کا سیاق جو اس باب میں دلالت کرتا ہے کہ اس جملے کا جو لازمہ ہے وہ مراد متکلم ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، چونکہ ارادہ تو بہرحال ہے اس میں، تو ابھی ارادے کو کون بتائے گا؟ کہا کہ کلام کا سیاق جو ہے وہ اس کے دلالت کرتا ہے. وہ بہذا تفترق عن دلالت الاقتضاء، تو اس طریقے سے یہ دلالت تنبیہ جو ہے وہ فرق کرتی ہے کسی دلالت اقتضاء سے. اب اگر آپ سے یہ سوال، حضور اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ کیا فرق ہے دلالت اقتضاء اور دلالت تنبیہ میں، تو آپ کیا ذکر کریں گے؟ یہی لکھیں گے کیا کہ کس سے فرق ہے؟ وجہ فرق کیا ہے دونوں میں؟ وجہ فرق یہ ہے کہ کلام کا صدق ہونا یا صحت جو ہے وہ دلالت اقتضاء موقوف ہوتا ہے اقتضاء کے اوپر، لیکن تنبیہ میں نہیں ہوتا. لأنها كما تقدم يتوقف صدق الكلام صحتها عليها على دلالة الاقتضاء، یہ بات گزر چکی. ولذا تمہیں ہاں کریں کہ اس کی بہت سے موارد ہیں، لیکن ہم ان میں سے جو اہم ہیں، ٹھیک ہے، وہ تین، ہم کوئی اگر اور کوئی موارد لے آئے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو اہم تین موارد ہیں اس کو ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے اب جو ہم نے پڑھا ہے دلالت تنبیہ میں، اس کو اس پہ تدبیر کریں گے انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. کیا جیسے ما اذا اراد المتکلم بیان امر، متکلم یہ چاہتا ہے کہ کسی امر کو بیان کرے، ٹھیک ہے، فنبہ علیہ بذکر ما یلازمہ، تو متکلم جس چیز کو بیان کرنا چاہتا ہے وہ اسے اپنے کلام میں ذکر نہیں کرتا. ٹھیک ہے، دیکھیے وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تمہاری نماز قضا ہو گئی، لیکن وہ یہ جملہ نہیں کہتا کہ قضا صلاتوں کا، اس نے یہ جملہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ طلعت الشمس. تو اچھا اچھا کیوں اس کو کہا؟ کیونکہ یہ سورج کا طلوع ہونا یہ لازمہ ہے کس بات کا؟ نماز قضا ہو جانے کا. ما اذا اراد المتکلم، متکلم جو ہے یہ ارادہ کرتا ہے کہ بیان و امرین، وہ چاہتا ہے کہ کسی امر کو بیان کرے، لیکن وہ اس امر کو بیان کلام میں نہیں کرتا. فنبہ علیہ بذکر ما یلازم، اس کلام کا جو لازمہ ہے اس کا ذکر کر دیتا ہے. اب یہ چاہے لازمہ عقلی ہو یا لازمہ عرفی ہو. ٹھیک ہے، کما اذا قال القائل دقت الساعۃ العاشرہ مثلا. ٹھیک ہے، ہاں کسی قائل نے، متکلم نے یہ کہا کہ 10 بج گئے. ٹھیک ہے، یہ کس کی مثال ہے؟ یہ اس کی عادتاً کی مثال ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم مثال طور پر ہم سے اور آپ سے جو ہے ایک موعد ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اتفاق کیا ہے کہ مثال کل ہم درس جو ہے 6:45 بجے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ہم 6:45 بجے آئے اور دیکھا کہ کوئی نہیں ہے یہاں پہ، تو اب ہم بجائے اس کے کہ جا کے یہ کہیں کہ چلے پڑھنے، ہم نے کیا کہا کہ 6:45 بج گیا. ٹھیک ہے، تو یہ اسی چیز کی مثال ہے. یہ قائل، متکلم اور مخاطب میں یہ اتفاق ہے کہ 10 بجے ہم ملیں گے کہیں. تو اب جب وہ نہیں ملا تو اس نے یہ کہ آؤ ملیں، بجائے اس نے کیا کہا کہ 10 بج گیا.
تو 10 بجنے مطلب کیا ہے، وہ جو اتفاق تھا اس کو یاد دلانا چاہ رہا ہے، لیکن اس نے اس اتفاق کو نہیں ذکر کیا بلکہ بس وقت کا ذکر کر دیا. یہ کہنا چاہ رہا ہے. دقت الساعة العاشرة مثلا کہا کہ 10 بج گئے، ٹھیک ہے. حیث تکون الساعة العاشرة موعدا له مع المخاطب، یہ کب ہے؟ یہ اس وقت ہے کہ جب متکلم اور مخاطب میں ایک موعد ہو 10 بجے کچھ. لِيُنَبِّهَ عَلَى حُلُولِ الْمَوْعِدِ الْمُتَّفِقِ عَلَيْهِ، وہ کیا کرتا ہے اس کے ذریعے سے، یعنی دقت الساعة العاشرة کے ذریعے سے وہ کیا کرتا ہے، وہ اس وقت کے کیا کرتا ہے، وہ تنبیہ کرانا چاہتا ہے جو اتفاق ہوا ہے موعد پہ، اس کے ذریعے سے وہ تنبیہ کرانا چاہ رہا ہے. المتفق علیہ. او قال، یا پھر دوسری مثال، طلعت الشمس، یہ کہے کہ عفوا سورج جو طلوع ہو گیا. مخاطبا مخاطب من قد استيقظ، عفوا من ہے مخاطبا من قد استيقظ من نومه حينئذ، اس شخص کے لیے کہ جو اس وقت اٹھے کہ جب سورج طلوع ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس کو ایسے شخص اس نے کیا کہا کہ طلعت الشمس، سورج طلوع ہو گیا. لے بیان، لیکن یہ بیان یہ نہیں بتانا چاہتا اس کو ٹائم، اس کو بتانا کیا چاہ رہا ہے، لے بیان فوات وقت اداء صلاۃ کا. ٹھیک ہے، کہ نماز صبح کے ادا کا وقت جو ہے کیا ہے گزر گیا. او قال، یا پھر یہ کہے کہ انی عطشان، عادت نہیں ہے. ہم مثال طور پر کوئی چاہتا ہے کہ پانی مانگے، لیکن اس نے یہ کہا کہ میرے لیے پانی لا، وہ نہیں کہتا، بس یہ کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں. اس کا لازمہ کیا ہے کہ کوئی پانی لا کے اسے لِدَلَالَةِ طَلَبِ الْمَاءِ. وَمِنْ هَذَا الْبَابِ ذِكْرُ الْخَبَرِ لِبَيَانِ لَازِمِ الْفَائِدَةِ. اسی باب میں سے ہے کیا، خبر کا ذکر کرنا، کس کے لیے، جو اس خبر کے جو فوائد ہیں ان کو ذکر کرنے کے لیے، جو اس کے فوائد اس پر مترتب ہیں ان کو. مثل ما لو اخبر المخاطب بقوله انک صائم. ہاں، جس مثال تو کوئی شخص یہ کہے مخاطب کو کہ انک صائم، کہ تم جو ہو روزے سے ہو. کس لیے؟ لے بیان انہ عالم بصومی. کوئی شخص ہے مستحب روزہ چھپانا چاہ رہا ہے، نہیں چاہتا کہ ہم بتائیں کس سے، لیکن ایک سامنے والے کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ فلاں شخص کا جو روزہ ہے. شاید لائٹ آ گئی. ٹھیک ہے، مستحب روزہ ہے، کوئی چھپانا چاہ رہا ہے، نہیں بتانا چاہ رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو کسی کو علم ہو گیا، تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مجھے علم ہو گیا تمہارے روزے کا، وہ یہ نہیں کہتا، بلکہ وہ کیا کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ انکا صائم، کہ تم جو روزے سے ہو. یعنی کیا مطلب، یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں اس چیز کا عالم ہوں کہ تم روزے سے ہو. انکا صائم لبیان انہ عالم بصومہ. بات واضح. ومن خالی مثالیں ہیں، کچھ خاص باتیں نہیں ہیں. ومن هذا الباب ايضا الکنایات اذا كان المراد الحقيقي مقصودا بالافاده من اللفظ ثم کنا بھی عن الشخص عن شيء آخر. کہہ رہے اور اسی باب سے، یعنی کس باب سے، یعنی اسی باب سے، یعنی دلالت تنبیہ میں سے ہی ہے. کب؟ وہ کنایات جو ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ نے یہ بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں، آپ کو بتانا کیا مقصد ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ زید کے یا کسی شخص کے یہ خبر دیں کہ وہ بہت زیادہ سخی ہے، ٹھیک ہے، کریم ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہتے کہ فلاں شخص بہت زیادہ کریم ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں، زید کثیر الرماد کہہ دیا مثلا. اچھا، زید کثیر الرماد ہے، کیا مطلب، یعنی زید وہ ہے کہ جو کثیر الرماد ہے، یعنی جس کے گھر کے پاس بہت زیادہ بالو پڑے ہوتے ہیں. ہاں، اب یہ بالو نہیں، راکھ اس کو کہہ تو. اب یہ زیادہ راکھ ہونا کس بات کی دلیل ہے، زیادہ راکھ ہونا. دیکھیے کیا کہنا ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ بہت زیادہ کریم ہے، اس نے کہا کہ زید وہ ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ راکھ ہے. ٹھیک ہے، کیا مطلب، اب راکھ کس کے یہاں ہوتا ہے زیادہ، جس کے یہاں بہت زیادہ چولہا جلے، بہت زیادہ آگ جلے. اور آگ کیوں جلتی ہے، یہاں کھانا بننے کے لیے. کھانا کس کے یہاں کیوں زیادہ بنتا ہے، جو زیادہ مہمان جس کے یہاں آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جس کے یہاں زیادہ مہمان آتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، کریم ہوتا ہے، سخی ہوتا ہے. تو بجائے اس کے کوئی یہ کہے کہ وہ سخی ہے، اس نے کیا کہا، زید کثیر الرماد. یا پھر زید جبان القلب کہتے ہیں مثلا، زید وہ ہے کہ جس کا کتا جو ہے کیا ہے، وہ ڈرپوک ہے. جبان. اب یہ کیوں ہے، کہتے کہ کتا کب بہادر ہوتا ہے، جب وہ ہر آنے والے پہ بھونکتا رہتا ہے. لیکن کسی کے یہاں اتنا زیادہ آمد و رفت ہو کہ وہ کتا جو ہے وہ اب بھونکتا نہ ہو کسی کو دیکھ کے. تو یہ کب اتنے زیادہ مہمان آتے جاتے ہیں اس کے یہاں کہ وہ بھونکتا نہیں ہے. یہ سب کنایات میں سے بہرحال. تو یہ ایک جو مورد تھا، اہم مورد ان میں سے دلالت تنبیہ. ایک دوسرا مورد ذکر کر رہے ہیں کہ ما اذا اقترن الکلام بشیء یفید کونه علت للحکم، کہ انسان کیا کرے، متکلم یہ کرے کہ کلام کو مقترن کرے، کلام کو ملا دے، کلام میں ذکر کرے کسی ایسی شے کا کہ جو اس بات کو دلالت کرے، ٹھیک ہے، کہ وہ شے کیا ہے، علت ہے حکم کے لیے، یا پھر شرط ہے، یا پھر معنی ہے، یا پھر جز ہے. یہ چار چیزیں. او عدم حاضم، یا پھر ان کے علاوہ، یعنی یہ چیزیں ہیں یا یہ چیزیں نہیں ہیں. علت ہے، علت نہیں ہے. جز ہے، جز نہیں ہے. ٹھیک ہے، شرط ہے، شرط نہیں. یہ چیزیں.
فیکون ذکر الحکم تنبیہا علی کون ذالک الشیء علتا او شرطا او مانعا او جزءا او عدم کون ذالک. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر کیا کرنا، یعنی حکم کا ذکر کر دینا، یہ اس بات کے اوپر تنبیہ ہو، اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ فلاں چیز جو ہے کیا ہے، علت ہے کسی چیز کے لیے، یا پھر جز ہے یا مانع ہے یا اس کے علاوہ شرط ہے. جیسے اس کی مثال انہوں نے ایک ذکر کی، جیسے کسی شخص نے مفتی سے سوال کیا کہ مجھے شک لاحق ہو گیا پہلی اور دوسری رکعت میں رکعت کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، مجھے پہلی اور دوسری رکعت میں رکعت کے اعتبار سے شک ہو گیا، تو میں کیا کروں؟ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اعید الصلاۃ، اس نے کہا اعید الصلاۃ. ٹھیک ہے، ہاں، اپنی نماز کا اعادہ کرو. کسے کہا مفتی نے؟ لمن سألہ عن الشک فی اعداء الثنائیہ، جس نے سوال کیا تھا اس سے کہ 2 رکعتی نماز میں مجھے شک ہو گیا عدد کے اعتبار سے. فَإِنَّهُ یستفاد منہ ان الشک المذکور علت لبطلان الصلاۃ. تو بس یہ دیکھیے، یہ مفتی کا یہ کہہ دینا کہ تم نماز کا اعادہ کرو، یہ کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ 2 رکعتی نماز میں عدد کے اعتبار سے شک ہونا یہ بطلان نماز کی علت ہے. وللحکم بوجوب الاعادہ، اور یہ کیا ہے؟ یہ حکم دے دیا اس نے، کیا کہ نماز جو کیا کرو، یا وہ کرو، اعادہ کرو. اس طریقے سے دوسری مثال کیا؟ کفر لمن قال له واقعت اہلی فی نہار شہر رمضان. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے اپنے اہل سے جمع کیا شہر رمضان میں، تو اس نے کیا کہا؟ سامنے والے نے کہا کہ کفر، بلکہ یہ پیغمبر اسلام کا قول ہے. کسی نے سوال کیا تو کیا فرمایا کہ کفارہ دو. تو کفارہ دینے کیا مطلب؟ فإنہ یفید، جمع کی وجہ سے کفارے کا واجب ہو جانا. تو یہ نہیں کہا کہ اور کیا ہونا ہے نہیں، بلکہ صاف طور پہ کہا کفر، کفارہ ادا کرو. یہ کیا ہے؟ اس سے کیا یہ افادہ ہوتا ہے؟ فإنہ یفید، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان الوقاء فی الصوم الواجب، واجب روزے میں وقاء یعنی جمع کرنا کیا ہے؟ موجب للکفارہ، یہ موجب کفارہ. تیسری مثال قولہ بطل البیع، کوئی شخص یہ کہے کہ بیع جو ہے وہ باطل ہے. کس کو کہے؟ اس شخص کو کہے کہ جس نے یہ پوچھا کہ بعت السمک فی النہر، کہ میں نے جو ہے وہ نہر میں جو مچھلیاں تھیں اسے بیچ دیا، تو کیا یہ میری بیع صحیح ہے؟ نہیں. اس نے کہا کہ بیع جو ہے وہ باطل ہے. کیوں؟ فیفہم منہ اشتراط القدرت علی التسلیم فی البیع. اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ مبیع بیع کی صحت کے لیے شرط ہے کہ مبیع جو ہے وہ قدرت علی تسلیم رکھتا ہو، کہ بائع جو ہے وہ قادر علی تسلیم ہو مبیع پہ. اب یہ چونکہ نہر میں مچھلی ہے، یہ قادر علی تسلیم نہیں ہے، اس وجہ سے بیع جو ہے وہ باطل ہے. دیکھیے شرط ہے یہاں پہ. مثال الرابع قولہ لا تعید، ٹھیک ہے، کہا گیا کہ نماز کا اعادہ نہ کرو. کسے؟ لمن سأل عن الصلاۃ فی الحمام، کس نے یہ سوال کہ نماز اگر ہم حمام میں نماز پڑھتے ہیں تو کیا نماز کا کیا حکم ہے؟ اس نے کہا کہ نماز کو اعادہ نہ کرو. تو یہ کیا ہے؟ فیفہم منہ عدم مانعیت الکون فی الحمام الصلاۃ. اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ حمام میں نماز پڑھنے کا کوئی معنی نہیں ہے. یہ 2 باتیں. اور اس کا کہ تیسرا مورد جو دلالت تنبیہ میں سے ہی ہے اور اہم ہے، وہ کیا؟ ما اذا اقترن الکلام بشیء یفید تعیین بعض متعلقات الفعل. ٹھیک ہے، کہ کلام کو کسی ایسی شے سے متعلق کیا جائے، مقترن کیا جائے، ملایا جائے کہ جو اس بات کا افادہ کرے، جو اس بات کو سمجھائے، جو اس بات کو فائدہ دے کہ اس سے بعض متعلقات فعل سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے، جیسے شربتوں کا متعلق کیا ہے؟ ماں ہے، شربتوں کا متعلق ماں ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس طریقے سے نہر کا استعمال کیا اس جملے میں کہ اسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ متعلق فعل ماں ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے مثال اس میں کما اذا قال القائل، اسے قائل یہ کہے کہ وصلت الى النهر وشربت، اور خاموش ہو گیا. فیفہم من هذه المقارنہ ان المشروب هو الماء. اب یہاں پہ کوئی پوچھے کیا پیا اس نے، تو کوئی نہیں کہے کہ کولڈ ڈرنک پیا، کسی اور چیز کو پیا. فوراً ہر شخص کہے کہ یہاں پہ اس نے پانی پیا. کیوں؟ اسی کہ اس نے کلام میں ایسی شے کو مقترن کیا. یہاں پہ کیا ہے؟ نہر کو مقترن کر دیا. وانه من النهر ومثل ما اذا قال قمت وخطبت، کوئی شخص یہ کہے کہ میں کھڑا ہوا اور میں نے خطبہ دیا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وخطبت قائما. اب اگر آپ سے پوچھا جائے کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ قمت وخطبت، تو اس نے کس حالت میں خطبہ دیا؟ آپ فوراً کہیں گے کھڑے ہو کر دیا. ٹھیک ہے، ایک خطبت قائما وہکذا. یہ اب آئیے تیسری دلالت، وہ ہے دلالت اشارہ. ویشترط فیہا علی عکس دلالتین سابقتین. یہ دلالت سابقین کون سی؟
نہیں اقتضاء اور تنبیہ، ہاں ان دونوں کے عکس جو ہے وہ اس میں شرط کیا ہے کہ اللہ تکون دلالہ مقصودۃ بالقصد الاستعمالی بحسب العرف، جو دلالت اقتضاء میں شرط تھی، جو دلالت تنبیہ میں شرط تھی کہ کیا ہو عرف کے اعتبار سے مقصود متکلم ہونی چاہیے، یہ کہنے کہ نہیں یہاں پہ یہ شرط نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات ولکن مدلولها لازم لمدلول الکلام لزوما غیر بین اور لزوما بین بالمعنى، ہاں لیکن کیا ہے وہ جو مدلول کلام ہے وہ کیا ہوگا، وہ کلام کا لازمہ ہوگا، ٹھیک ہے، وہ مدلول کلام میں جو کیا ہے وہ کلام کا لازمہ ہوگا، ہاں لیکن اب ایک بات ہے کہ لازم جو ہوگا وہ لازم، ہمارے پاس لازم کی 2 قسمیں ہیں، 3 قسمیں ہیں، لزوم بین بالمعنى الاخص ہے اور عام ہے، ٹھیک ہے، اور ایک غیر بین ہے۔ ہم نے کیا کہا، ہم نے کہا مفہوم میں کیا ہوتا ہے، بین بالمعنى الاخص ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ دلالت اشارہ میں کلام کا لازم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تو یہ لزوم سے کیا مراد لینا چاہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم اخص نہیں لینا چاہ رہے ہیں، وہ دونوں میں سے چاہے جو ہو جائے، ہو سکتا ہے لزوم بین بالمعنى العام، ہو سکتا ہے غیر بین۔ ولکن مدلولها لازم لمدلول الکلام، کہ اس کا جو مدلول ہوگا کلام کا وہ کیا ہوگا، وہ لازم ہوگا، اور لازم کون سا، یا تو غیر بین ہوگا اور لزوم بین بالمعنى العام ہوگا، ٹھیک ہے۔ سواء استنبط المدلول من کلام واحد ام من کلامین، ہاں اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جس مدلول کو اس نے استنباط کیا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ہی کلام سے اس نے استنباط کیا ہو، ٹھیک ہے، یا ہو سکتا ہے کہ 2 کلام کو ملا کر اس نے اس کو استنباط کیا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہہ رہے کہ ہم آپ کو ایک مثال دے رہے ہیں کہ جس میں دیکھیے 2 کلام کو جب اس نے یکجا کیا، ملایا، تب جا کے اسے ایک مدلول حاصل ہوا، وہ کیا ہے، جیسے دیکھیے مثال ذالک دلالت الآیتین علی اقل الحمل، 2 آیتیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ جس سے اگر دونوں کو آپس میں ملائیں گے، مقترن کریں گے، تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اقل حمل کی مدت کتنی ہے، ٹھیک ہے۔ وہما، وہ کون سی دونوں آیتیں ہیں، پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حملہ وفصالہ 30 شہرا، ٹھیک ہے، ایک یہ۔ دوسری آیت کیا ہے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، ٹھیک ہے، 2 آیتیں ہیں اور الگ الگ ہیں۔ جب ان دونوں کو جوڑا ہم نے، ٹھیک ہے، کہ حمل اور فصال جو ہے کیا ہے 30 شہرا، 30 مہینے، ٹھیک ہے، اور دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے 24 مہینے، ٹھیک ہے، تو اب جب 30 سے 24 کو آپ مائنس کریں گے تو کتنا ہو جائے گا 6 مہینہ، تو یہ 6 مہینہ کیا ہو گیا، اقل حمل کی مدت ہو گئی۔ فَإِنَّهُ بِطَرْحِ یعنی بِنَقْصِ الْحَوْلَيْنِ مِنْ 30 شہرا، اگر آپ 2 سال یعنی 24 ماہ کو نقص کریں گے، کم کریں گے 30 سے، تو کیا ہوگا، یکون الباقی 6 اشہر فیعرف انہ اقل الحرام، تو اس سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ اقل حمل ہے۔ بات واضح ہے، دیکھیے اس پر مثال پر بات جو ہے وہ تطبیق ہو گئی۔ ومن هذا الباب دلالت وجوب الشیء علی وجوب مقدمتہ، اور اسی باب سے کیا ہے ذیل مقدمے کا وجوب ذیل مقدمے کی وجہ سے۔ اور یہ کس باب سے، آپ اگر آپ منطق مظفر میں آپ اٹھا کر دیکھیں تو لزوم بین بالمعنى عام کی جو مثال انہوں نے دی ہے وہ اسی باب سے دی ہے، ٹھیک ہے، لزوم بین بالمعنى عام کی مثال جو اس میں یہی وجوب مقدمہ اور غیر مقدمہ اس میں دی ہے، وجوب مقدمہ کے لیے۔ وہ من هذا الباب، اور اسی باب سے دلالت اشارہ میں سے ہی ہے کیا، دلالت وجوب الشیء، کسی شے کا واجب ہونے کو دلالت کرنا، علی وجوب مقدمتہ، اس کا مقدمہ بھی جو ہے واجب، لأنه لازم لوجوب ذی المقدمہ، دیکھیں اس لیے کہ وہ کیا ہے، لازم ہے وجوب ذی المقدمہ کے لیے، ہاں، اور کون سا لازم ہے، باللزوم، دیکھیں آگے بات، باللزوم البین بالمعنى العام، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ صعد الی السطح، یا کن الی السطح، یعنی چھت پہ جاؤ، تو اب اس چھت پہ جانے کا لازمہ کیا ہے، سیڑھی کا لگانا، تو اس نے آپ کو سیڑھی لگانے کا حکم نہیں دیا ہے، لیکن چونکہ سیڑھی پر جانا، چھت پہ جانا موقوف ہے کس پر، سیڑھی کے اوپر، لہذا آپ اس کو سیڑھی پر بھی انتظام کریں گے اور واجب اس کا کرنا۔ وَلِذَلِكَ جَعَلُوا وُجُوبَ الْمُقَدَّمَ وُجُوبًا تَبَعِيًّا لَا أَصْلِيًّا، ٹھیک ہے، اور چونکہ اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وجوب مقدمہ وجوب تبعی ہے، اصلی نہیں ہے، اصلی نہیں، کیوں اصلی نہیں، اس لیے کہ دیکھیں جب اس نے کلام کیا تو اصلا اس کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ سیڑھی کی ضرورت ہوگی، یا سیڑھی لگانا یا نہ لگانا، متکلم نے نہیں، بس اس نے حکم دے دیا کہ چھت پہ جاؤ، اس نے یہ مولا نے امر کر دیا کہ آپ پر حج واجب ہے، اصلا اس کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو پاسپورٹ بنوانا ہے، آپ کو سفر کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ تو ہاں یہ چیزیں کب ہوں گی، بالاصل نہیں ہے لیکن بطبع ضرور ہے، اس وجہ سے ہم وجوب مقدمہ کو وجوب تبعی کہتے ہیں، اصلی نہیں کہتے ہیں،
ٹھیک ہے، ورنہ کیا ہے، کیوں طبعی ہے؟ اس لیے کہ اصلی وجوب جو ہے وہ ذیل مقدمہ کے لیے ہے، مقدمے کا وجوب جو ہے کیا ہے وہ طبعاً ہے، طبع ذیل مقدمہ، لأنه ليس مدلولا للكلام دیکھیے اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کیوں یہ طبعی ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے، کیوں کہہ رہے ہیں کہ مقدمے کا وجوب طبعی اصلی نہیں ہے؟ اس لیے کہ مقدمہ جو ہے کیا ہے مقصود متکلم نہیں ہوتا، کلام سے اس کا قصد نہیں کیا جاتا، ہاں قصد کیا جاتا ہے کس اعتبار سے، وَإِنَّمَا يُفْهَمُ بِالطَّبْعِ، طبعاً ہے یہ اصلاً نہیں ہے، اے بدارت الاشارہ، بات واضح۔ اب یہ تینوں باتیں ختم ہو گئی، یعنی آپ کو مواقع دلالات ثلاث سے وہ بتا دیا۔ اب ایک اور چھوٹی سی بحث ہے، وہ کیا کہ کیا یہ تینوں دلالتیں حجت ہیں یا نہیں ہیں؟ اما دلالت الاقتضاء والتنبیہ، جہاں تک ان دونوں کی بات ہے تو کہہ رہے فلا شک یعنی فلا خلاف فی حجیتہما، ان کی حجت ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کب؟ اذا کانت هناک دلالت وظہور، اگر ان میں دلالت اور ظہور ہوتا ہے تو وہ کیا ہوں گی، وہ حجت ہوں گی۔ کیوں حجت ہوں گی؟ لأنہ من باب حجیت ظواہر، چونکہ ظواہر حجت ہے اور یہ ظاہر ہے لہذا یہ بھی حجت ہوں گی، بات واضح ہے۔ ولا کلام فی ذلک، اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ واما دلالت الاشارہ، یہ تیسری بات وہ کیا، وہ حجت ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ کہہ رہے فحجیتها، حجیت دلالت الاشارہ من باب حجیت الظواہر محل نظر بشک، ہاں اس میں جو کیا ہے اختلاف ہے، ٹھیک ہے، اس میں تحمل ہے، اشکال ہے۔ لأن تسمیتها بالدلالت من باب المسامحہ، اس لیے کہ اصلاً اس کو دلالت میں کیا کہتے ہیں، ابتدا میں کہا تھا اصلاً اس کو ہم مسامحتاً دلالت کہتے ہیں ورنہ یہ دلالت نہیں ہے۔ اچھا کیوں، دیکھیے دلیل بتا رہے ہیں کیوں اس کو ہم دلالت نہیں کہتے ہیں، کیوں یہ دلالت نہیں ہے؟ اذ المفروض انہا غیر مقصودہ، دلالت اشارہ جو کیا ہے وہ مقصود متکلم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور ہم نے کیا کہا تھا وہ دلالت تابع نہیں رہا تھا، اور دلالت جو بنا ارادے کے ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے ہم نے کہا تھا الدلالۃ تابعۃ للحصول، الدلالۃ تابع للارادہ، یہ مشہور ہے۔ وحقها ان تسمى اشارہ و اشارہ فقط، ہاں آپ اس کو زیادہ زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں، اشارہ کہہ سکتے ہیں فقط، یا پھر اشعار کہہ سکتے ہیں، دلالت اس کو نہیں کہہ سکتے، دلالت کہہ رہے تو من باب مسامحہ کہہ رہے ہیں، بغیر لفظ دلالہ، آپ صرف اس کو کیا کہیے، صرف دلالت کہیے، صرف اشارہ کہیے، دلالت کا لفظ اس کے ساتھ استعمال نہ کیجیے، اور اگر کر رہے ہیں تو کیا ہے یہ مسامحۃ مجازن کر رہے ہیں آپ۔ فلیست ہی من الظواہر فی شیء حتی تکون حجت من ذلک، بس دلالت اشارہ جو ہے وہ ظاہر نہیں ہے، اور جب ظاہر نہیں ہے تو حجت بھی اس باب سے نہیں ہوگا۔ ہاں استدراک، نعم ہی حجت، اشارہ ٹھیک ہے یا اشعار یہ حجت ہے، لیکن کس باب سے؟ من باب ملازمات العقلیہ، یہ ملازمت عقلیہ کے باب سے ہے، ظواہر کے باب سے نہیں ہے، لیکن کب؟ جائز تکون ملازمہ، اگر اس میں ملازمہ پایا جائے گا تو اس باب سے ہوگا۔ فیستکشف منها لازمها سواء كان حکما ام غیر حکم، تو اس سے کیا ہے اس کا لازم جو ہے وہ اخذ کیا جائے گا، چاہے وہ حکم ہو اس کا لازم یا غیر حکم ہو یا حکم نہ ہو۔ جیسے کیا ہے، جیسے دیکھیے آپ یہ کرتے ہیں کل اخذ بلوازم اقرار المقر وان لم يكن قاصدا لها، جیسے آپ کیا کرتے ہیں، دیکھیے کوئی شخص ہے وہ بیٹھا ہوا اقرار یہ کر رہا ہے کہ میرے اوپر فلاں کا اتنا درہم جو ہے وہ قرض ہے، ٹھیک ہے، یا میں نے فلاں جرم کیا ہے، اور وہ یہ اصلاً وہ نہیں چاہتا کہ آپ کو بتائے، لیکن آپ جو دروازے کے پیچھے کھڑے تھے آپ نے سن لیا، ٹھیک ہے، تو کیا ہے کہہ رہے کہ اقرار العقلاء علی حجت علی انفسہم حجت، ٹھیک ہے، عقلاء کا اپنے نفس کے اوپر کسی چیز کا اقرار کر لینا یہ حجت۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیس والے جب بھی پکڑتے ہیں تو پوری کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو اس نے جرم کیا ہے وہ اگل دے، اور جیسے ہی وہ اگل دیتا ہے، جیسے ہی وہ اس کو قبول کر لیتا ہے فوراً اس کو سزا سنا دی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عاقل ہے اور عقلاء کا اقرار جو اپنے لیے جائز ہے، حجت ہے، اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کل اخذ بلوازم اقرار المقر، جو مقر ہوتا ہے اس نے جو اقرار کیا ہے اب اس کے اقرار پہ جو چیزیں مترتب ہوتی ہیں وہ مترتب کر دی جاتی ہیں۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ الْمُقِرُّ قَاصِدًا لَهَا، وہ اس کا قصد اس نے نہیں کیا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو بتائے، لیکن کیا ہے آپ نے اس کو سن لیا بہرحال۔ وَكَانَ مُنْكِرٌ، اور بعد میں اس نے کیا کیا، ملازمہ کا منکر بھی ہو گیا، لیکن پھر بھی جو اس کے اقرار کا ملازمہ ہے وہ اس پر مترتب ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ تابع قصد نہیں ہے، حتیٰ وہ یہ کہہ سکے کہ ہم نے تو قصد ہی نہیں کیا تھا، نہیں، اصلاً آپ کے دلالت اشارہ میں وہ اقرار میں جو کہ قصد کی شرط ہی نہیں پائی جاتی ہے، وہ سیاتی فیم، اور کہہ رہے کہ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم ملازمات عقلیہ کی جب بحث پڑھیں گے انشاءاللہ تفصیل سے اس بات کو ذکر کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اللهم صل علی محمد.